الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، خود بھی سنیں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جان کی شکل میں، مال کی شکل میں، عزت آبرو کی شکل میں، یہ امانت ہے۔ کس کی؟ اللہ کی امانت ہے۔ اب اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، ان نعمتوں کو احکام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کریں، یعنی حلال کمائی کھائیں اور مال حلال کمائیں، اور عزت آبرو بھی اس کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز، ان نعمتوں کو ان کے صحیح مصرف میں خرچ کریں، خواہ وقت ہو یا جان ہو یا مال ہو یا اور کچھ بھی ہو، اس کے صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ شریعت کے خلاف، شریعت جس چیز کو پسند نہیں کرتی اس چیز میں نہ مال، نہ جان، نہ عزت آبرو کو خرچ کریں۔ نمبر 3، اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق ان کی حفاظت کریں۔ یہ اصل ٹاپک ہے آج۔ جان، مال، عزت آبرو کی اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ بقول امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان والا اور بزدل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر بزدلی آپ کے اندر آ گئی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہی ہے، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنی جان کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی مال کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے عزت آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ یعنی اگر جان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اگر کہیں پر قرآن نے آپ کو وہاں پر گائیڈ کیا ہے، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ قرآن کیا گائیڈ کر رہا ہے؟ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کی بقدر اس کا جواب دو۔ یہ ہے حفاظت۔ اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ان 3 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہونے دینا ہے۔ اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے حفاظت کرنی ہے، جان کی بھی، مال کی بھی، دکان کی بھی، عزت آبرو کی بھی، گھر کی بھی، اپنی بہو بیٹی کی بھی، تمام کی اپنی طاقت کے اعتبار سے کرنی ہے۔ اور کس طریقے سے کرنی ہے؟ قرآن نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کے بقدر اس پر مقابلہ کرو، اس کا جواب دو۔ آگے فرما رہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تم زیادتی نہ کرو، تم ظلم نہ کرو، 1 مارے 2 نہ مارو، 2 مارے 3 نہ مارو، اسی طریقے سے آپ اگلا مرحلہ چلے جائیں۔ اور اس کی اپوزٹ تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیا؟ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تم وہاں پر بزدلی دکھاؤ، گویا کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، گویا کہ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ خود سپردگی، کوئی تم پر زیادتی کر رہا ہے اور تم اس کو اپنے حوالے کرتے چلے جاؤ، یہ ایمان والوں کو نہیں بتایا گیا، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جو جتنی زیادتی کرے گا اس کے بقدر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ لہذا آگے آپ علماء فرماتے ہیں اسی لیے اسلام امن، شانتی، سلامتی، آستی کا مذہب ہے۔ اسلام میں فتنہ فساد نہیں ہے، اسلام میں برابری ہے۔ اور اسی لیے ایک برادران وطن وکیل ہیں، گزرے ہیں بہت بڑے، راج نارائن وکیل، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں یکساں سول کوڈ لایا جائے
تو سب سے بہترین یہ ہے کہ اسلام کا قانون لایا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اس وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ میں قانون کو پڑھا ہوا بھی ہوں اور اسلام کو بھی پڑھا ہوا ہوں۔ پڑھنے کے بعد یہاں پر میں پہنچتا ہوں کہ اگر کسی مذہب میں انصاف ہے اور اونچی نیچ نہیں ہے، چھوا چھوت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ خواتین کو بھی حق دیا گیا، غریب کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا امیر کو ہے، عہدے والے کو جتنا حق ہے جتنا غیر عہدے والے کو حق ہے، کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے اسلام مذہب میں۔ لہذا یکساں سول کوڈ اسلام کے مطابق لایا جائے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ راج نارائن وکیل۔ اس لیے میرے بھائیوں آگے دیکھیے میرے نبی نے کیا فرمایا، اگر جان، مال، دین، اہل و عیال، عزت آبرو کی حفاظت میں مارے جانے والے کو میرے نبی نے فرمایا وہ شہید ہے۔ لہذا آپ ہر طرح سے امن کا پیغام دینے والے ہیں کہ کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو جتنا ظلم کر رہا ہے اتنا ہی جواب دینا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور آگے تعلیم یہ دی گئی اگر کسی فرد پر، اگر کسی طبقے پر، اگر کسی سماج پر کوئی دوسرا فرد، کوئی دوسرا طبقہ، کوئی دوسرا سماج زیادتی کرے، اب جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اس فرد کو ظلم سے بچایا جائے، مصیبت سے بچایا جائے، اس طبقے کو مصیبت سے بچایا جائے، اس طبقے کو ظلم سے بچایا جائے، اس محلے کو ظلم سے بچایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر شخص اپنے گھر میں وہ ظلم آنے کا انتظار کرے کہ فلاں کے گھر میں ہو رہا ہے، فلاں کی دکان میں ہو رہا ہے، فلاں شخص پر ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے تصور کرو جیسے تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تم کیا خیال کرو گے؟ فلاں آوے، فلاں آوے، فلاں آوے۔ اسی طریقے سے ہر شخص، ٹرین میں چلنے والا بھی، بس میں چلنے والا بھی، بازار میں رہنے والا بھی، محلے میں رہنے والا بھی، تمام کو اسلام یہ پیغام دیتا ہے، امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، انصاف کا پیغام دیتا ہے، عدل کا پیغام دیتا ہے، اور جو جتنا زیادتی کرے اتنا ہی اس پر زیادتی کی جائے، یعنی اس سے مقابلہ اتنا ہی کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ایک تماچا مار دیا اس کے بدلے میں 2 تماچا مارا جائے، دکان کو آگ لگا دیا جائے، گاڑی میں آگ لگا دی جائے، مارکیٹ کو توڑ دیا جائے۔ یہ اسلام پیغام نہیں دیتا، بلکہ جو جتنا آپ پر زیادتی کرتا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2، جس پر زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں تمام کی ذمہ داری ہے اس فرد کو بچایا جائے، اس طبقے کو بچایا جائے، اس سماج کو بچایا جائے، اس محلے والے کو بچایا جائے۔ لہذا ہر شخص یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ ہم امن کا پیغام لے کر چلیں گے، ہم شانتی کا پیغام لے کر چلیں گے، ہم محبت کا پیغام لے کر چلیں گے، نہ ظلم ہوتے دیکھیں گے نہ ظلم ہوتا دیکھیں گے۔ نہ میرے اوپر کوئی ظلم کر سکتا ہے، نہ میرے معاشرے میں رہنے والے پر کسی کوئی ظلم کر سکتا ہے۔ اگر ظلم ہوگا تو اس کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آج کا میسج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک بات، آخری بات، اسلام امن و سلامتی و صلح کا پیغام دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اسلام کہتا ہے۔ نمبر 3، ظلم زیادتی سے بچنے کو اور بچانے کو کہتا ہے اسلام۔ نمبر 4، آخری بات، اسلام کسی فرد یا طبقہ یا برادری یا کسی پر بھی مصیبت آئے، ظلم کیا جائے تو سب مل کر ظلم اور زیادتی سے بچانے کی فکر کریں، مصیبت کو دور کرنے کی فکر کریں، اور اپنے اوپر ایسا فکر کرے جیسے اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اپنے اوپر زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حساس قوم رہ کر زندگی گزارنے والا بنائے، کامل ایمان والا بنائے، آمین۔